السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر ملتان سے فرحان سکندر کھوسا خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، 5 فروری کا دن پوری قوم یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ مناتی ہے۔ اس یوم یکجہتی کشمیر کی کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ڈسٹنگش پینل کو مدعو کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر مقرب اکبر صاحب، جو کہ آپ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد رفیع رضا صاحب، جو کہ آپ ماہر قانون دان اور سیاست دان ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور صحافی سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب۔ مقرب اکبر صاحب سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو ہماری انڈیا کی یہ خصوصی حیثیت تھی کشمیر کی انڈیا میں، 35A اور 370 آرٹیکل کو جب انڈیا نے ختم کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہماری ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ ہے کیا بیسیکلی یہ 370 اور 35A؟ یہ انڈیا چونکہ جب 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت پارٹیشن پلان ڈیوائز کیا گیا تو اس میں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کا بڑا ایشو تھا، اور کشمیر کا بھی ایک پرنسلی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے مسئلہ تھا، تو انڈیا نے اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو سب سے اہم جو میں بتاؤں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہاں پر کوئی بھی جو نان کشمیری ریزیڈنٹ ہے وہ وہاں پر پراپرٹی بائی نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی انڈیا کا وہ حصہ ضرور اس کو انہوں نے گردانا تھا، لیکن کوئی انڈین سٹیزن جو دوسرے علاقے میں رہ رہا ہے، کشمیر میں نہیں رہ رہا، وہاں پراپرٹی پرچیز نہیں کر سکتا تھا۔ اور مین وائل جب یہ پرابلم شروع ہوا تو الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن پاس ہوئی، جس کو ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا حق خود ارادیت کہتے ہیں۔ جو یہ موو کی گئی، اس کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا، کیونکہ پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہ پریشر بڑھتا جا رہا تھا بار بار کہ حق خود ارادیت دیا جائے وہاں کے لوگوں کو، اور وہ پلیبیسائٹ کے ذریعے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس کو ریووک کرنے سے انہوں نے ایک ڈور اوپن کر دیا کہ اب کوئی بھی انڈین جو کہیں بھی رہ رہا ہے وہ آ کر کشمیر میں سیٹل ہو سکتا ہے، پراپرٹی خرید سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ کشمیر کا حصہ بن جائے گا، کشمیر کا ریزیڈنٹ بن جائے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، کہ انہوں نے ایک یہ چال چلی ہے کہ فیوچر میں جو مسلم میجورٹی ہے اس کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے اس قسم کی ریووکیشن کے ذریعے، کیونکہ اس سے ہندو مختلف ایریاز سے اٹھ کر کشمیر میں آئیں گے اور وہ یہاں آ کر پراپرٹی پرچیز کریں گے، یہاں پر سٹیزن بن جائیں گے، اور الٹیمیٹلی کسی سٹیج پر جب انڈین گورنمنٹ یہ دیکھے گی کہ اب یہاں پر ہندو اقلیت میں نہیں بلکہ ہندو اکثریت میں ہو گئے ہیں اور مسلمان اقلیت میں ہو گئے ہیں، تو پھر اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں انڈین گورنمنٹ کہے گی کہ ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے، پاکستان کا ہے، ہم پلیبیسائٹ یہاں پر کرواتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی اس وقت پلیبیسائٹ میں چونکہ ہندو میجورٹی میں ہوں گے، وہ جو رزلٹ نکلے گا وہ میجورٹی کا یہ ہوگا کہ ہم الٹیمیٹلی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس طرح جو ایک لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اس کو وہ سالو کر لے گا۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم ٹھیک ہے اپنی پالیسی کو کسی نہ کسی حد تک ریوائز بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس چیز کو فورس ہی نہیں کر رہے اور کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لے رہے کہ اس میں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس کو جو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے اس ریووکیشن کے ذریعے، اس کو روکا جائے کسی طرح۔ رفیع رضا صاحب، آپ ماہر قانون دان ہیں، آپ یہ بتائیں وہاں پہ اس کے قانون ختم ہونے سے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس بارے میں آپ پلیز اپنے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہاں پہ کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مرحلے پر، اس اہم ایشو پر یہ پروگرام آج رکھا ہے۔ جو کشمیر کی آزادی کا معاملہ ہے، جیسے ڈاکٹر مقرب صاحب نے بتایا کہ کشمیر کا معاملہ ڈے 1 سے جب بر صغیر کی تقسیم کے فارمولہ طے ہوا اور 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا اس میں یہی تھا کہ جو ریاستیں ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ حیثیت دی جائے گی اور وہ ریاستیں اپنے مستقبل کا تعین خود کریں گی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال اسی طرح ہے کہ کچھ ریاستیں پاکستان کے ساتھ آئیں۔ سب سے پہلے بہاولپور اسٹیٹ نے اعلان کیا
کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں 14 ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا، جبکہ 500 ریاستوں نے 15 اگست 1947 سے پہلے انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ میں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ بہاولپور اسٹیٹ نے سب سے پہلے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، اس طرح کلات اسٹیٹ نے اعلان کیا، اور بھی چھوٹی چھوٹی کئی اسٹیٹس تھیں جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن کشمیر میں چونکہ مسلم اکثریتی آبادی تھی، لیکن وہاں پر مہاراجہ جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے مہاراجہ صاحب نے یہ گٹھ جوڑ کیا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت کی، اور اس سارے منصوبے کو پامال کرنے میں ایک سازش تیار کی گئی۔ اس کی وجہ ظاہر شاید انڈیا اس وقت یہ سمجھ رہا تھا کہ کشمیر چونکہ پاکستان اور انڈیا کے اوپر واقع ہے، اوپر نارتھ کی طرف، اور وہیں سے پانی ہے، دریا وہیں سے بہہ کر آ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، تو انہوں نے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر اپنی فوجیں گھسا دی مہاراجہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پر جا کر قبضہ کر لیا۔ کیونکہ پاکستانی مجاہدین بھی وہاں پر گئے، ادھر سے ایبٹ آباد والی سائڈ سے، وہ بھی جا کر وہاں پر لڑے، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی انڈیا نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ اب جو اصول یہ تھا کہ وہاں کی اکثریت آبادی کے لیے استصواب کرایا جائے گا، پلیبسائڈ کرایا جائے گا، اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ وہاں کی آبادی کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو وہ آج تک میں یہ کہتا ہوں کہ اقوام متحدہ نے بھی اس میں جو ہے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہوا ہے کہ ایک ڈسپیوٹ، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک ڈسپیوٹ کھڑا ہے، ایک فلیش پوائنٹ ہے جس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ اٹامک فلیش پوائنٹ ہے، اور یہ معاملہ اگر ریزالو نہ کیا گیا، اور ریزالو بھی UN کی قراردادوں کے مطابق، ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، پاکستان کا پہلے دن سے، پاکستان فارن آفس، پاکستان کی حکومت پہلے دن سے یہ موقف دے رہی ہے کہ جو قراردادیں اس کے بارے میں پاس کی گئی تھیں اقوام متحدہ کی، انہی قراردادوں کے مطابق وہاں پر استصواب کرا دیا جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا کہ انہوں نے جو یہ آرٹیکل 370A اور آرٹیکل 35A کا جو نفاذ کیا ہے، ان کو جو ختم کیا ہے، اس کا چاہتے وہ یہی ہے کہ وہاں کی مسلم اکثریتی آبادی کو اقلیتی آبادی میں تبدیل کر دیا جائے، اور پھر وہاں پر استصواب کرا دیا جائے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قریب قریب ممکن نہیں ہے، اتنی بڑی مسلم آبادی کو ہندو آبادی میں تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس کا جتنا بھی بہتر، جتنا جلد سفارتی سطح پر اس کا حل نکل سکے، جتنا جلد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکل سکے، یہ ڈسپیوٹ اگر ختم ہو جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جھگڑا کشمیر کا ہمارے دونوں ملکوں میں، انڈیا میں اور پاکستان میں، غربت کی بنیادی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیر ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کا ایک ہیوی بجٹ اس ایشو پر لگ رہا ہے۔ اگر یہی پیسے، یہ ایشو ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، تو دونوں ملکوں کی حکومتیں جو ہیں وہ پرسکون ہو جائیں گی، اور وہ اپنا یہی پیسہ اپنی عوام کے فائدے کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، علاقے میں لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کر سکیں گے۔ یہ کشمیر ایک اٹامک فلیش پوائنٹ ہے۔ اب یہ دیکھیں جتنا بھی ویپن ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جتنی بھی جنگ کی تیاری ہم کر رہے ہیں، ظاہر ہے ڈر ہے، پاکستان کو ڈر ہے ہر وقت انڈیا سے۔ دونوں طرف ایٹمی قوتیں ہیں اور دونوں کے لیے تھریٹ ہے یہ۔ ہم تیسرے مہمان کی طرف جائیں گے۔ ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ انڈیا ہمیشہ مذاکرات سے اوائڈ کرتا ہے، حالانکہ سارک بھی ہمارا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے بائی لیٹرل ایشوز کو ڈیزالو کر سکیں ڈسکشن کے تھرو۔ یہ انڈیا کی کیا ایسی چال ہے کہ وہ مذاکرات سے کیوں بھاگتا؟ سفارتی لیول پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ختم کریں، ان اپنے معاملات کو، یہ کیوں نہیں ختم کرنا چاہتا؟ دیکھیں جی، بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ بھارت مذاکرات سے کیوں بھاگتا ہے۔ اس ایشو کو انٹرنیشنل ایشو بنانے میں اور اسے تسلیم کرنے میں بھارت کا بڑا کردار ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں بھارت گیا تھا اور اس نے جا کے اس مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ وہاں پر جو جنگ ہے، جو مجاہدین وہاں پر علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں، اس کو روکا جائے۔ یونائٹڈ نیشنز میں اس پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی، سیکورٹی کونسل میں ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی، اور اقوام متحدہ نے ہی یہ فیصلہ کیا دونوں ملکوں کے کنسنسس سے کہ کشمیر کے اندر جو ہے استصواب رائے ہوگا، لوگوں کی رائے لی جائے گی، اور ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ لوگ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ شمولیت چاہتے ہیں۔ کیونکہ بھارت کے ساتھ شمولیت کا جو مہاراجہ ہری سنگھ کا جو آپ جس کا ذکر کر رہے تھے، جو اس کی ایکسیشن تھی،
اگر اس کو آپ ڈیٹیل سے دیکھیں تو وہ غیر قانونی نظر آتی ہے. اب ایک مرحلے پر اس کو انٹرنیشنل بین الاقوامی تنازع بنوانے میں بھی بھارت کا کردار ہے, اور پھر اس کو دو طرفہ تنازع کہنے میں بھی بھارت کا کردار ہے کہ نہیں جی یہ تو ایک ہماری دو ریاستوں کے مابین جو ہے ایک ایشو ہے, کانفلکٹ ہے, اس کو ہم آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے. پھر دو طرفہ تنازع کہہ کر اس پہ بات نہ کرنے کا بھی جو رویہ ہے وہ بھارت نے اختیار کیا. وہ بات ظاہر ہے اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا گھما کر ہاتھ پکڑ لیں, لا محالہ معاملہ اس تصواب رائے کی طرف ہی جائے گا. کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہوگا نا جی. اچھا کشمیریوں کی مرضی کیا ہے؟ کشمیریوں کی مرضی آپ آج دیکھ لیں, آج جان لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ظاہر پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں, ان کا فطری الحاق پاکستان کے ساتھ بنتا ہے. یہی صورتحال جوناگڑھ گڑھ میں تھی تو ہمیں وہ چھوڑنا پڑا, ادروائز جو ہے وہ جوناگڑھ گڑھ نے ہمارے ساتھ الحاق کیا تھا. اب کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں آپ بھارت جو ہے قدغن لگا رہے, لوگوں کے حقوق طلب کر رہے, سلب کر رہے, اور لوگوں کو جو ان کے بنیادی حق ہیں ان سے محروم کر کے اس کی یہ کوشش ہے کہ شاید میں اس علاقے پر اپنا قبضہ برقرار رکھ سکوں گا. اب آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ جو اس نے اپنے آئین میں ترامیم کی اور کشمیر کو جو ہے اس کی متنازع حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی. اقوام متحدہ کہتا ہے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے, دنیا کے تمام نقشوں میں کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا جاتا ہے. پاکستان اور بھارت دونوں فریق ہیں, یہ دونوں تسلیم کرتے رہے ہیں کہ یہ متنازع علاقہ ہے. پاکستان آج بھی کہتا ہے کہ متنازع علاقہ ہے, اور دنیا کی جو طاقتیں ہیں, جو فورسز جن کا کردار ہے, ان کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کہ آئیں اس مسئلے کو حل کروائیں. اقوام متحدہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کروائیں. اگر صرف بھارت یہ کہنا شروع کر دے کہ جی کشمیر کی متنازع حیثیت ختم ہو گئی ہے یا کشمیر متنازع علاقہ نہیں رہا, یہ ختم ہو جائے گا اس طرح. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی یہ اظہار کیا کہ یہ متنازع علاقے, لیکن اس کے اوپر عالمی برادری پریشر نہیں ڈالتی ہے انڈیا کے اوپر کہ آپ یہ مذاکرات کی طرف آئیں؟ اچھا دیکھیں یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے. جس وقت یونائٹڈ نیشنز نے اس کے حوالے سے قرارداد منظور کی اور یہ طے ہوا کہ کشمیر میں اس تصواب رائے ہوگا, اس کے بعد ایک پوری سفارتی جدوجہد ہے, کوشش ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقوام متحدہ یہ قرارداد منظور کر کے خاموش ہو گیا, ایسا نہیں ہوا. ایک پوری کوشش ہوتی رہی کہ جلد از جلد جو ہے یہ وہاں پر جو پلیبیسائٹ ہے یہ ہو جائے. لیکن یہ اسی دن سے ہی بھارت نے بدنیتی کی بنیاد پر اس پلیبیسائٹ کو روکنے کی کوشش شروع کر دی تھی, اور ایسے ہتھ کنڈے اختیار کیے جس سے اس نے اس کو ڈیلے کیا. ڈیلے کرنے کے بعد اس نے پھر ہمیں 65 اور 71 کی جنگوں میں الجھا دیا, اور پھر ان جنگوں کی نتیجے میں جو مذاکرات ہوئے اس میں اس نے اس کو بائی لیٹرل ایک ایشو قرار دلوا دیا کہ جی یہ تو ہمارا باہمی تنازع ہے, جی ہم اس کو جو ہے آپس میں بیٹھ آپس میں کوئی تیسرے کو نہیں انوالو ہونے دیں گے, تاکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو پریشر ہے اس کو منیمائز کیا جائے, اس کو ریڈیوس کیا جائے. جی ڈاکٹر مقرب صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو انہوں نے 35A اور 370 کا یہ جو آرٹیکل ختم کیا ہے, اس کو خصوصی حیثیت ختم کی ہے, کیا اس سے کشمیریوں کی جو آزادی کی جو جذبہ ہے اس کو دبا سکتا ہے انڈیا ان ہتھ کنڈوں سے؟ اس میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلا تو ڈیفینیٹلی جو انٹرنیشنل پریشر کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل پریشر کمیونٹی کا وہ ان کی جو جذبہ ہے حق خود ارادیت کا اس کے ساتھ لنک کرتا ہے. انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 1.5 ارب کے قریب ہے, اور وہ ایک بہت بڑی اکنامک مارکیٹ ہے, اور آج کل کی جو ورلڈ ہے وہ اکنامک کمپٹیشن کی دنیا ہے. اتنی بڑی مارکیٹ کو دنیا کی کوئی طاقت چھوڑ نہیں سکتی. یہی وجہ ہے چاہے چائنا ہو, چاہے یورپ ہو, چاہے امریکہ ہو یا کوئی, وہ سٹانس نہیں لے سکتے جو انہوں نے ایسٹ تیمور کے کیس میں لیا. بالکل سملر کیس تھا, لیکن ایسٹ تیمور میں مسلمان حاوی تھے اور نان مسلم جو ہیں وہ ریسیسو تھے, ان کے اوپر مظالم, لیکن وہ مسئلہ حل ہو گیا اور یہاں مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اس لیے جہاں تک یہ ایک ایفرٹ تو ضرور ہے انڈیا کی طرف سے جس کا میں نے بتایا, اسی لیے انٹرنیشنل پریشر نہیں آ رہا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ہم نقطہ نظر یا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں. اس کا دوسرا پہلو جو افیکٹ کر رہا ہے وہ حق خود ارادیت کی تحریک کو بہت زیادہ کر رہا ہے. وہ اس طرح کہ ایسا معاشرہ جہاں پر بیسک نیسیسٹیز آف لائف پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہوں اور وہ کٹ آف کر دی جائیں, وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو بین کر دیا جائے, وہاں پر انٹرنیشنل کمیونیکیشن ذرائع کو بین کر دیا جائے, وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہ رکھ سکیں. یہ سارے ایک ڈیلیبریٹ موو ہے سب کچھ
کہ جس کا اصل مقصد، کیونکہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا کہ حق خود ارادیت اگر وہ پلیبیسائڈ کی طرف جائیں گے تو وہ فوراً جو ہے وہ میجورٹی مائنورٹی میں اور مائنورٹی میجورٹی نہیں، یہ ٹائم لے گا. لیکن اس ٹائم کے ساتھ ساتھ جو مزید چیزیں جو کیٹلسٹ کا کام سر انجام دیں گی وہ اقدام ہے جو انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے. اور ان اقدام سے میں سمجھتا ہوں جو 370 اور 35A کے ساتھ انہوں نے کیے، جو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بین لگایا، جو وہاں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے، جو وہاں پر لوگوں کو سپریس کیا جا رہا ہے، لوگوں کا کمیونیکیشن رابطہ منقطع کر دیا گیا، کہ وہ جو لیڈرز ہیں ان لیڈرز کو کارنر کر کے سائیڈ لائن کر دیا جائے، اور اگر وہ سائیڈ لائن نہیں ہوتے تو ان کو پریشرائز کر کر ان پر ظلم و پہاڑ کے ستم ڈھا کر ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی آواز کو دبایا جائے، کچلا جائے، تاکہ وہ لوگ باہر ہی نہ نکلیں. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو یہ افیکٹ ضرور ڈالے گا. لیکن ایک رائے دوسری اپنی جگہ پر موجود ہے کہ جس کا ماننا یہ ہے کہ آپ سپرنگ کو جتنا زیادہ دبائیں گے، سپرنگ کو جب آپ وہ چھوٹے گا وہ اتنے ہی پریشر سے باہر نکلے گا. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس رائے سے ذرا تھوڑا سا اختلاف اس لیے کرنا چاہتا ہوں یا کرنے کی جسارت کروں گا کہ وہ اس حد تک اگر دبائیں کہ اس سپرنگ میں بالکل جو اس کی جان ہے وہی ختم ہو جائے، تو وہ اس طرح نہیں باہر سے پریشر کر کے دوبارہ ریئیکشن کرے گا جو وہ کر رہے ہیں. اور اس میں انفارچونیٹلی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ فورسز، وہ نان سٹیٹ ایکٹرز کہ جو ان کو حق خود ارادیت کو سپلائی فراہم کرتے تھے، ان کو ایک مورل اتھارٹی اور ایک فزیکل سپورٹ فراہم کرتے تھے، یہاں پر بھی ان کو کچلا جا رہا ہے. تو الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب وہ جو حق خود ارادیت کی تھی لہر وہ اس طرح اٹھے ضرور، لیکن بہت مشکل ہوگا کہ اس کو دوبارہ اس پیس سے. لیکن ہاں ایک چیز کا میں ضرور قائل ہوں کہ اب اگر وہ حق خود ارادیت کی لہر اٹھے گی تو ڈیفینیٹلی اس دفعہ ڈو اور ڈائی کی سچویشن ہوگی اور کسی نہ کسی منطقی انجام پر ضرور پہنچے گی. جی رفیع رضا صاحب، آپ یہ بتائیں جو یہ انڈیا جو کہ اپنے آپ کو سیکولر انڈیا کہتا تھا، اس میں جب سے بی جے پی کی حکومت آئی دوسری ٹینیور میں، تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہندوتوا کا نظریہ غالب آتا جا رہا ہے؟ اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھوں کے ساتھ کسانوں کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا غالب آ گیا، یہ سیکولر انڈیا اس کا ختم ہو گیا چہرہ سیکولر انڈیا کا؟ جی یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے کہ میں ورلڈ کی سب سے بہترین جمہوریت ہوں، اور ہمارے ملک میں آج تک جمہوری نظام چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف جب سے بی جے پی آئی ہے اور انڈیا کا جو اس کی پبلک کا مزاج اگر آپ دیکھیں، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ وہاں کا جو ہندو جو تھیوکریٹک مائنڈ سیٹ ہے وہ اس وقت تو غالب ہے پورے ملک پر. ہندو جسے آپ ہندوتوا کہتے ہیں، اصل میں تو ان کی تھیوکریسی ہے کہ وہ مذہبی طور پر کسی اور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ اسی ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور اسی معاشرے میں مسلمانوں نے ان کو ہندو سوسائٹی کو برداشت کیا ہے، بلکہ رواداری کے ساتھ ہمیشہ ہندو اور مسلمان یہیں پر اسی برِ صغیر میں رہتے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور مسلمانوں نے بڑے لمبے عرصے تک یہاں پہ حکومت کی، ان کے وزیر مشیر ہندو ہوا جی کرتے ہاں تھے. وزیر، میں یہی بات کہنے جا رہا تھا کہ اس مسلمانوں کی حکومت میں میجورٹی آف دا وزراء ہندو ہوا کرتے تھے، صرف ایک دو نہیں، میجورٹی آف دا وزراء جو ہے وہ ہندو ہوا کرتے تھے. تو یہ مل جل کر رہنے کا جو آفاقی سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ تمام سوسائٹیز میں تمام مذاہب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے، ڈائلاگ کرنا ہے. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اور اس کے اقدامات کو آپ دیکھ لیں، ہم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ سکھوں کو برداشت نہیں کر رہے، حالانکہ سکھ انہی میں سے ہیں، ہندو مذہب میں سے ہی نکلا ہوا ایک مذہب سکھ مذہب ہے، انہی میں سے ہے، لیکن وہ ان کو برداشت نہیں کر رہے. اچھا وہاں پر جو مائنورٹیز ہیں، مسلمز ہیں یا کرسچنز ہیں، ان کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اس بی جے پی گورنمنٹ میں. کئی دفعہ گرجے گھر جلائے گئے ہیں، کئی دفعہ مسلمانوں کی مساجد جلائی گئی ہیں. مسلمانوں کو آپ دیکھیں، ان کا میڈیا تو نہیں دکھاتا، یہ فیس بک پر اس پر وائرل ہوئی ہیں کہ وہ ایک مسلمان کو پکڑا ہے اور اسے کہا ہے کہ جے شری رام بول ورنہ ہم ماریں گے، اور اس کو بیچارے 70-80 سال کے بزرگ کو مار کے اور اس پر مجبور کیا ہے کہ وہ جے شری رام کہیں. اس طرح تو آپ لوگوں کے مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے.
دیکھیے رواداری سے مذہب تبدیل ہوتے ہیں. اگر کوئی مذہب بدلے گا تو رواداری سے بدلے گا, دلیل سے بدلے گا, ڈائلاگ سے بدلے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی لوگوں کو. اگر اب ہم کشمیر کی بات کریں جو اصل ہمارا ٹاپک ہے, کشمیر میں وہ اپنی پوری ایفرٹ کے باوجود کشمیری لوگوں سے ان کا مذہب تبدیل نہیں کروا سکے. بالکل صحیح. یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ 75 سال میں 74 سال میں وہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا مذہب تبدیل نہیں کروا سکے, اسی لیے وہ مجبور ہوئے ہیں کہ ان کی پالیسی فیل ہو رہی تھی, اور اس لیے وہ مجبور ہو کر انہوں نے آرٹیکل 370 کا سہارا لیا ہے اور 35A لگا کر, اور اب وہاں پر باہر سے لوگوں کو جا کر وہاں پر بسا کر ان کو منارٹی میں تبدیل کرنے کی ایک سازش کی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا تم اس طرح حل نہیں نکال سکتے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تم جب یہ اٹھاؤ گے وہاں کا کرفیو, جب وہاں پر انٹرنیٹ سروس بحال کرو گے, جب وہاں پر لوگوں کو آزادی دو گے, تو کیا خیال ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ جن کے پاس اپنے مردے دفنانے کی وہاں پر تم انہیں اجازت نہیں دے رہے, وہ اپنے گھروں میں دفن کر رہے ہیں ان کو. نماز جنازہ کی تم اجازت نہیں دے رہے کہ وہاں مذہبی اجتماعات پر پابندی ہے, تو وہ بیٹھ جائیں گے. ان کے دل میں اس بات کا غصہ نہیں اکٹھا ہو رہا, اور یہ غصہ اس دن پھٹنا ہے جس دن تم نے یہاں سے اپنی آرمی ہٹانی ہے, جس دن تم یہ سمجھو گے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی مثال سناؤں کہ وہ جو محبوبہ مفتی صاحبہ وہاں کی چیف منسٹر تھیں, اور جو شیخ صاحب تھے ان کے جو وہاں کی چیف منسٹر, آپ دیکھیں کہ وہ برملا آ کر کہہ رہے ہیں, وہ حالانکہ وہ انڈیا کی طرف کی بات کیا کرتے تھے ہمیشہ, لیکن اب وہ مجبور ہو گئے ہیں, وہ آ کر میڈیا میں آ کے بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو آزادی کی جدوجہد کر رہے تھے وہ سچے تھے, ان کا موقف درست تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک غاصب سٹیٹ ہے, اس نے کشمیر پر آ کر غصب کیا ہوا ہے, کشمیر کے لوگوں پر زبردستی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کانگریس کی بات کرتے تھے, جو بی جے پی کی بات کرتے تھے, جب انہوں نے وہاں پر حکومت کا ظلم دیکھا ہے تو وہ اب خود مجبور ہو گئے. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت تک وہاں پر انڈیا کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی بندہ پولیٹیکلی وہاں پر تیار نہیں ہے, کوئی معاف کیجیے گا کوئی ایلیمنٹ. دیکھیے وہاں کی جو حریت کانفرنس تھی وہ تو ایک پولیٹیکل محاذ تھا نا جی, وہ تو جنگ نہیں کر رہے تھے, وہ جھگڑا تو نہیں کر رہے تھے نا, وہ تو وہاں جہاد نہیں کر رہے تھے, وہ تو پولیٹیکل ڈائلاگ کر رہے تھے آپ سے. آپ نے ان کے ساتھ ڈائلاگ بند کر دیا. اچھا سید محمد علی گیلانی کو آپ نے نظر بند کر دیا, اور اسی طرح جو فرنٹ لائن لیڈرشپ تھی سارے نظر بند کر دی. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہی ہوا کہ ڈائلاگ ختم ہو گیا. اب جب دلیل اور ڈائلاگ ختم ہو جائے گا تو سادہ سی بات ہے وہاں ریئیکشن آئے گا, تم نے فوج چڑھا دی, اب ان کو موقع ملے گا وہ بھی حملہ کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تو انڈیا کی جو تھیوکریٹک پالیسی ہے اس کا ریئیکشن انڈیا کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا آپ کو, کہ آپ دیکھیں کہ وہاں 17 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور وہ ان سے نہیں سنبھلی جا رہی. اب بالکل دلی کے اوپر تحریک کھڑی ہو گئی ہے, سکھوں کا آپ کسان مارچ دیکھ رہے ہیں, اور وہ کسان مارچ کر تو کسان مار رہے ہیں لیکن اصل میں تو خالصتان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں وہاں پر. آپ دیکھ لیں لال قلعے پر جا کر انہوں نے خالصتان کا جھنڈا لگایا ہے. تو یہ فیلیور ہے بی جے پی کی پولیٹیکل پالیسی کا, جو ان کی ہندوتوا کا جی ہندوتوا کو وہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ایک تھیوکریٹک سٹیٹ بنے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر صرف ہندوازم آ جائے. یہ نہیں ہو سکتا, 1.5 کروڑ آبادی کا, 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے, وہاں اتنی بڑی بڑی قومیتیں آباد ہیں. یہاں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہاں 25 کروڑ مسلمان ہیں, مور دین 25 کروڑ. تو 25 کروڑ لوگوں کو تم کیسے نکال دو گے پورے انڈیا سے؟ تم یہ کہہ دو کہ ہم ان کو جناب وہاں کی نیشنلٹی. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب, آپ یہ بتائیں جو یہ یورپی یونین ڈسانفو لیب, انہوں نے جو انڈیا کا پردہ چاک کیا ہے, ان کا بے نقاب کیا انڈیا کو, اس کے ساتھ ارنب گوسوامی کا جو یہ ریسنٹ جو پلوامہ واقعے کے اوپر یہ بے نقاب ہوا ہے انڈیا, اس پہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے یا پاکستان کا جو ایک موقف ہے اس کو پذیرائی ملے گی عالمی برادری میں؟ دیکھیں جی, یہ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں یہ سب بائی ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کو کمزور کرنے کا جو نعرہ مودی نے لگایا, علیہ اعلان اس نے کہا نا کہ جی میں آپ کا پانی بند کر دوں گا, میں آپ کو دنیا میں آئسولیٹ کر. ناظرین, معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشقوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان برسر پیکار ہیں اور پرعزم ہیں کہ ان کو انہوں نے شکست دینی ہے. یہ لبرٹی مارکیٹ ٹریڈر ایسوسی ایشن بھی اسی قبضہ مافیا کے ہاتھوں یرغمال رہی, اور آج انہوں نے
अपनी जो यरगमाली की जंजीरें हैं उनको तोड़कर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत पे एतमाद का इजहार करते हुए हुकूमत पंजाब की ताजर दोस्त पॉलिसीज़ पे मुकम्मल एतमाद किया और जो हुकूमत पंजाब ने पंजाब के अंदर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, छोटे ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जो ओवरऑल ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए, जो हमारे टैक्स के कवानीन के अंदर तरमीम की हैं, ट्रेडर्स एसोसिएशन ने उनको ना सिर्फ सराहा है बल्कि मुकम्मल हमें अपनी हमायत का यकीन दिलाया है और ये बावर करवाया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जिस नेक नीति से, जिस कौमी मफाद में ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी उन्हें कदर की निगाह से देखती है और बिज़नेस कम्युनिटी ये समझती है कि जो छोटा ताजर है उसको इस हुकूमत ने जो सरपरस्ती दी उसके दुखों का मदावा करने के लिए उससे जो मुशावरती अमल शुरू किया, वो टैक्स रिटर्न्स हो, वो सेल टैक्स हो, वो इनकम टैक्स हो, वो जितने भी डिजिटलाइज स्टेप्स हुकूमत ने उठाए हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, लिबर्टी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन उन तमाम इनिशिएटिव का हिस्सा है और भरपूर अंदाज से हुकूमती काविशों को हर तरह से ओनरशिप दे रही है। इसके अलावा जो आप जानते हैं कि चूँकि तजारत पेशा पैगम्बरी है और नबी अकरम आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे अहम तरीन उनकी ज़ात का जो पहलू था उसमें उन्होंने रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए तजारत जैसे मुक़द्दस पेशे का इंतखाब किया था। आज ताजर बरादरी जो है वो उसी शेवा पैगम्बरी को वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आगे बढ़ाना चाहती है। ये बदकिस्मती रही कि चंद तजारत के नाम पे एक सरमायादार और कारोबारी ग्रुप ने पाकिस्तान के उस मुक़द्दस और अहम पेशे पे कब्ज़ा किया और सियासत और तजारत को इकट्ठे करके तजारत के अंदर भी कब्ज़ा ग्रुप परवान चढ़ाए और तजारत के अंदर जो एक पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शोबा था उसको भी मुतनाज़ा बनाया और वहाँ से ऐसे ऐसे गैंग्स को जन्म दिया कि जो अल्टीमेटली जो तजारत थी उन्होंने सिर्फ एक शोकेस के तौर पे रखी, पस पर्दा उन कारोबारी अफराद ने कब्ज़ा करना, माफियाज को मजबूत बनाना और अवामी हकूक़ का कत्लेआम करना उन्होंने अपना वतीरा बनाया। लिबर्टी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन भी इसी तरह की सोच का विक्टिम रही है और पिछले 10 सालों में जो माफिया ये परवान चढ़ा के यहाँ मार्केट के अंदर बिजनेस कम्युनिटी और छोटे ताजरों के हकूक़ का कत्लेआम करते रहे, उसकी जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ इमरान खान के सिपाही और वो तमाम एसोसिएशन के अहदेदारान सीसा पिलाई दीवार बन के उस इंतकामी माइंडसेट का मुकाबला करते रहे,
मैं आज उनको खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। और मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का जो इस वक्त ताजर दोस्त प्रोग्राम है, उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा इंपोर्ट के साथ जुड़ा ट्रेडर है, जो कीमती ज़र मुबादला बाहर भेज के इम्पोर्टेड ब्रांडेड सामान मंगा के पाकिस्तान की एलीट को सर्व करता है और उसकी ज़रूरियात को पूरा करता है। वज़ीर आज़म के ये जो सिपाही हैं वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर कारोबारी कम्युनिटी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत वो मंसूबे फैसलाबाद में वो स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट जोन्स सीपैक के साथ जुड़े मुख्तलिफ हमारी जो स्टेट जोन्स के साथ जुड़ी वो कारोबारी हजरात के लिए नर्सरियाँ हैं, जिनका मकसद ये है कि उन ब्रांड्स को पाकिस्तान बुलाएं, यहाँ इन्वेस्ट कराएं और पाकिस्तान का वो कीमती ज़र मुबादला बचाएं और टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करवाएं। तो ये जान के मुझे खुशी हुई कि जहाँ हमारा ये ट्रेडर कम्युनिटी जो है वो इंपोर्ट कर रही है चीज़ें, वहाँ साथ साथ पाकिस्तान में उसी क्वालिटी से मैच करती हुई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने जा रही है, ताकि ना सिर्फ ये लोकल ज़रूरियात को पूरा करें बल्कि अपनी उन कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट करें और अल्टीमेटली पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के दें। तो इनकी जो गुजारिशात थी, मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत की रोशनी में मुतल्लिका MNA और MPS के साथ मुशावरत करके फिलफौर उसका हम तदारक करेंगे उन मुश्किलात का। और वो इनकी ज़ात के लिए नहीं है, ये ट्रेडर एसोसिएशन का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं उसमें उनकी तरफ से एक तो लिबर्टी मार्केट के बारिश के मौसम में जो सीवरेज और ड्रेनेज की प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से पानी खड़ा होता है और कस्टमर जो आता है उसको तकलीफ़ होती है और उससे कारोबार मुतासर होता है। उसके लिए इन्होंने अपना एक जो इनका हक था अपनी तरजीहात हुकूमत के सामने रखी हैं। इसके अलावा ये चाहते हैं कि यहाँ एक अंडरपास बने ताकि जो सड़क के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन है उसका शिकार जो हमारा कस्टमर होता है और उसका कीमती वक्त ज़ाया होता है, उसके वसाइल ज़ाया होते हैं, पेट्रोल ज़ाया होता है, तो हम उसको बचाएं और इर्द गिर्द जो है हम पैदल शॉपिंग को प्रमोट करके तो ट्रैफिक के जो इस वक्त बेहंगम मसाइल इस वक्त जो चले हुए हैं उनसे इनको निजात मिले। लाइवलीहुड और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो लाहौर समेत पाकिस्तान भर के शहरों को खूबसूरत बनाने का जो बेड़ा उन्होंने अपने साथ उठाया, उसमें PHA के प्लेटफार्म से लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी चौक और इसके इर्द गिर्द जितने भी ऐसे मुकाम और प्लेसेस हैं जहाँ आम शहरी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकता है, उसके लिए एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट फ्राहम करने के लिए इन्होंने कुछ तजावीज़ दी हैं। इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करेंगे। मैं जितनी तजारती बरादरी इस वक्त सुन रही है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आपकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत कम्प्रीहेंसिव, वेरी वेल डिफाइंड और वेरी वेल प्लान सनती पॉलिसी जो है उसको प्लान करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और उसके अंदर आपकी तमाम जायज़ ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में आजर और अजीर दोनों आते हैं।
जहां हमने इंडस्ट्री के इन्वेस्टर्स का ख्याल रखना है, वहाँ उसमें काम करने वाले वर्कर्स को उनकी तमाम बुनियादी हकूक़ और उनकी ज़रूरतों को यकीनी बनाना भी हमारी तरजीह और ज़िम्मेदारी है। मीडिया के यहाँ जो मेरे भाई मौजूद हैं वो जानते हैं कि मेरी ये कोशिश है और उस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं कि मीडिया भी एक इंडस्ट्री का रूप धारे और मीडिया के लास्ट जो हैं, जो हमारी नई इंफॉर्मेशन पॉलिसी पंजाब के अंदर मैं लेके आ रही हूँ, उसके अंदर हम मीडिया को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने जा रहे हैं और मिनिस्ट्री इंडस्ट्री के साथ मिल बैठ के जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके राइट्स को भी हम उसी तरह सिक्योर करने जा रहे हैं जिस तरह किसी और इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला वर्कर जो है उसकी तमाम जो है वो बुनियादी ज़रूरतें सोशल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हों या ओवरऑल जितने भी आपके बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का वो रोड मैप जो इंडस्ट्रियल वर्कर का है वही मीडिया वर्कर्स के लिए हम दस्तयाब करने जा रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने कहा कि छोटे ताजरों और कारोबार में आसानी पैदा करने के लिए टैक्स कवानीन में तरामीम को बिजनेस कम्युनिटी ने सराहा है। कारोबारी कम्युनिटी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। ये नज़रिया है। अब आप देखें कि एक ऐसा मुल्क जिसने बड़ी जद्दोजहद की अपनी सेकुलर हैसियत मनवाने में, अपनी शनाख्त बनाने में दुनिया में, और उसको अचानक ये जो बीजेपी की लीडरशिप आई है उसने तहस कर दिया। तो ये जो जिन एलिमेंट्स की आप निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फेक जो है एजेंसीज बना के, फेक रिपोर्ट्स के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो एक प्रोपेगेंडा किया गया, मुहिम चलाई गई जिसमें पाकिस्तान को डैमेज करना मकसूद था। ये सारा कुछ पीछे एक डिज़ाइन था जिसको उन्होंने प्लान किया कि किस तरह इसको लॉन्च करना है और किस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम, एक महाज खड़ा करना है दुनिया में। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह की ज़ात भी जो है वो अपना निज़ाम चला रही है, तो इनके लिए वो सारा मामला उलट हो गया। अब आप देखें कि भारत बतौर रियासत कहाँ खड़ा हुआ है। दुनिया में जो उसकी हैसियत थी वो हैसियत कमज़ोर हुई है। एक बड़ी जमहूरिया होने के बावजूद आज पूरी दुनिया कह रही है ना कि भारत में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। भारत जो इतनी बड़ी जमहूरियत का दावेदार था, वहाँ जमहूरियत का ये आलम है कि लोग सड़कों पर खड़े हुए, एक पूरे खित्ते में लोगों को बुनियादी हकूक़ से महरूम किया गया है। उनको देखें ना, ये कोई मामूली बात थोड़ी है कि आप अपने जनाजे ना ले जा सकें, आप अपने अजीज़ व अकारिब से आपके राब्ते ख़त्म हो जाएं, आपकी तालीम, आपकी सेहत, आपका रोज़गार सब कुछ छीन लिया जाए। अच्छा, ये कौन सी रियासत कर रही है और क्या कह के कर रही है? वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर हमारा इलाका है, ये हमारे लोग हैं। तो भाई आप अपने लोगों के साथ ये सलूक करेंगे जिसको आप अपना कहें, अगर उसके ऊपर इस तरह की पाबंदियाँ लगा लें और फिर ये तवक्को रखें कि वो हमारे साथ रहेंगे, तो ये कैसे मुमकिन है? आप वहाँ नफ़रत बो रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं ना बुनियादी तौर पर जो कुछ भारत में हो रहा है, और इससे आप तवक्को कर रहे हैं कि नहीं, इसमें से जो पौधा निकलेगा वो मोहब्बत का होगा और वो हमारे साथ हम आंगी का होगा और हारमनी का होगा। तो ये मुमकिन नहीं है। जो कुछ भारत ने इस वक्त किया है ये सारा कुछ अब खुल के सामने आ गया ना। जो उन्होंने जिस तरह की मुहिम चलाई, जिस तरह पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल उन्होंने पैदा की, उस सारी सूरत हाल से भारत जो है वो एक्सपोज हो गया है दुनिया के सामने। उसकी जो हैसियत थी, जो उसका किरदार था, वो खुलकर सामने आ गया। उसने जो अटमोस्ट कोशिश हो सकती थी पाकिस्तान को दुनिया में ख़राब करने की, बदनाम करने की, उसने करके देख ली। पाकिस्तान के को लेबल किया उसने टेररिज्म के साथ, और पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में मुहिम चलाई कि ये एक दहशतगर्द रियासत है। जो मुल्क खुद दहशतगर्दी का शिकार है, दहशतगर्दी के हवाले से उसने उसके खात्मे के लिए पूरी दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसको आप कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द मुल्क है। तो अब देखिए ना, अब आखिर झूठ को किस हद तक आप पाल सकते हैं, झूठ पर कितना पर्दा डाल सकते हैं। इस झूठ के बेनकाब होने से पाकिस्तान के स्टांस को तकवीयत मिली होगी। आप देखें रद्देअमल दुनिया में अब आपको महसूस हो रहा है ना। इस हुकूमत ने
देखें आप लाख तनकीद कर लें, लेकिन जिस तरह कश्मीर का इशू उठाया है दुनिया में, जिस तरह इस पर बात हुई है, जिस तरह भारत को एक्सपोज किया गया, इससे पहले कभी नहीं होता था। हमारे सरबराहान मुमलिकत बात ज़रूर करते थे, लेकिन बड़ी ढके छुपे अल्फाज में एहतियात के साथ। आप देखें जनरल असम्बली की जो मीटिंग होती थी, सालाना मीटिंग, हमारा जो सरबराह जाता था, हम सिर्फ ये इंतज़ार करते थे कि वो कश्मीर का इशू इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, क्या कश्मीर के इशू पर बात होगी या नहीं होगी। लेकिन अब देखें कि जनरल असम्बली में भी कश्मीर के इशू पर बड़ी खुल के बात हुई, इस पर डिबेट हुई। आप ये देखें कि तुर्की ने हमारी हिमायत की, मलेशिया ने हिमायत की, ठीक है, बाकी ममालिक ने, इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी जो है इस दफ़ा बड़ी भरपूर हिमायत की, कश्मीर के इशू पर बात की। और इस वक्त जो है कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत भारत लाख ख़त्म कर ले, दुनिया अब कश्मीर को मुतनाज़ा समझ रही है, मान रही है। अब इसका अगला मरला है कि वो भारत पर प्रेशर डाले, दबाव डाले कि वो कश्मीर की जो इस तनाज़े को बैठकर जो है वो हल करे, या इस तनाज़े के हवाले से भारत पाकिस्तान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करे, या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसको रिज़ॉल्व करे। इस हवाले से बात डॉक्टर साहब की ठीक है कि अभी ज़ाहिर है, देखें जो ताकतवर ममालिक होते हैं उनकी एक अपनी हैसियत होती है, और उस हैसियत को जिस तरह हम चाहते हैं उस तरह चैलेंज अगर दुनिया से हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आगे चैलेंज करेंगे, तो हमें ख़ुद को भी कुछ मजबूत करना पड़ेगा ना। हम खुद अपने आप को ताकतवर करेंगे तो ज़ाहिर है भारत भी मजबूर होगा कि वो बैठकर हमसे बात करे। ये जो जंगें होती हैं ना जी, ये जंगें भी कॉन्फ्लिक्ट हल करने का एक तरीक़ाकार होती हैं, ठीक है ना जी। आपके पास ताकत होती है, अब अमेरिका के पास ताकत है ना जी, वो दुनिया में जाके अपनी हर बात मनवा लेता है, ठीक है। आप कमज़ोर हैं, आप माशी तौर पर कमज़ोर हो गए, आप बतौर रियासत कमज़ोर हो गए, तो ज़ाहिर है आपकी बात में वज़न नहीं रहा। तो इंशाल्लाह अभी जिस तरह जिस मसले को उठाया गया है दुनिया में, मेरा ख्याल है कि अब दुनिया ने इस पर काफ़ी तवज्जो देनी शुरू कर दी है, और ये मामला अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा और रिजॉल्व होगा। ये जो हम कश्मीर का दिन मनाते हैं, ये क्या है बुनियादी तौर पर ना, यौम यकजहती कश्मीर जो है वो हम इस अज़्म का इजहार करते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ भरपूर अंदाज से खड़े हुए हैं, हम इनकी सफारती अखलाकी मदद जो है वो भरपूर अंदाज से जारी रखेंगे। और दुनिया को ये भी जानना चाहिए कि हम जितने भी कमज़ोर थे, हमने कश्मीर का एक हिस्सा आज़ाद करवा लिया ना, ठीक है ना। अगर हम आज़ाद कश्मीर बनवा सकते हैं तो बाकी भी कश्मीर बन सकता है। हमें अगर खींच कर उस तरफ ले जाना है कि ठीक है जी आप जो है अपनी जदोजहद खुद ही करें, अब दुनिया जो है इसमें लाताल्लुक है, तो फिर ठीक है, फिर ऐसे। लेकिन ये है कि ये एक ऐसा इशू है जो दुनिया समझती है कि इसको रिजॉल्व होना चाहिए। बरतानिया ये जो तकसीम का प्लान था उसको अनरिजॉल्व छोड़ गया है, इसको मुकम्मल होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुकर्रम साहब, आप ये बताएं कि जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने मुज़ाकरात के लिए इंडिया को भी कहा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए, क्या ये फिर इंडिया इसमें से भागेगा तो नहीं मुज़ाकरात के लिए? और दूसरा मुझे ये भी कहेंगे, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो लीडरशिप चेंज हुई है वाइट हाउस में, तो इसका असर भी हमारी कश्मीरी भाइयों के लिए कोई बेहतरी की उम्मीद है, इसमें किरण है बेहतरी की? देखिए जो बात है, जहाँ तक दो पार्ट हैं। पहला जो है मुज़ाकरात के लिए कहना, ज़बानी कलामी हद तक इंडिया भी, पाकिस्तान भी और जो बड़ी ताकतें हैं वो भी कहती हैं कि ये एक बायलैटरल इशू है और हम इसमें सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। ट्रंप ने भी अपने आखिरी दिनों में इस बात का इजहार किया था बरमला। लेकिन इशू ये है कि ये बात सिर्फ ज़बानी कलामी हद तक रहती है। उसकी दो वजूहात हैं कि एक तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान का स्टांस यही है कि कश्मीर मेरा हिस्सा है। इंडिया को देखा जाए तो इंडिया भी कहता है मेरा हिस्सा है। देखें, जब टेबल टॉक होती है तो टेबल टॉक पे गिव एंड टेक होता है, लेकिन अगर दोनों अपने इस मौक़िफ़ पर अड़े रहेंगे और इंटरनेशनल बरादरी भी प्रेशर नहीं डालेगी, बल्कि वो कोशिश करेगी, जिस तरह के अभी डिस्कस हुआ कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, वो एक न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट ना हो वो कॉन्फ्लिक्ट, वो अपना थोड़ा बहुत जो है वो रोल प्ले करते रहेंगे, तो उस तरह मसला हल मैं समझता हूँ नहीं होगा। वो मसला हल होगा एक कॉन्टीन्यूस परसुएशन के ज़रिए कि जब सिर्फ ज़बानी कलामी कहने की हद तक नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इंडिया को परसू करें और पाकिस्तान को परसू करें कि आप लोग आपस में बैठें और इसका कोई हल निकालें, वो चाहे गिव एंड टेक के ज़रिए हो, चाहे जिस तरह हो। दूसरा बात आपने जो की वो बड़ी अहम है। ज़ाहिर है कि एक जो राइट विंग की डेमोक्रेसी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और जो हिंदू तवा की पॉलिसी है इंडिया में,
امریکہ میں تو وہ چینج ہو گئی کہ وہاں پر جو امریکہ میں تھا وہ یہی تھا نعرہ کہ جو وائٹ ہیں دے آر سپیریئر، بلیکس اور دوسرے جو لوگ وہاں پر آ کر سیٹل ڈاؤن ہوئے ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں. وہ سیم سملر پیٹرن ہے جو انڈیا میں بھی اڈاپٹ کیا گیا. امریکہ میں شکست ہوئی ڈیفینیٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور وہاں پر جو ہے وہ تبدیلی آئی جو بائیڈن کی شکل میں. اور انڈیا میں جو صورتحال بن رہی ہے آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے. جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا دوسری جو مائنورٹیز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، کیونکہ صرف یہ 35A 370A سے جو ہے وہ معاملات نہیں خراب ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر اور انڈیا کے اندر بھی کئی ایسے ایکٹس کو لاگو کیا جا رہا ہے کہ مائنورٹیز کو سپریس کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ انڈیا پر پڑے گا تو ضرور، لیکن اس پر اگین جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ انڈیا کے لوگوں کے انڈیا میں رہنے والے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے کہ کیا وہ مائنورٹیز اکٹھے ہو کر فورسفلی اپنی بات کو منواتی ہیں وہ جس طرف جا رہی ہیں، کہ کیا الٹیمیٹلی وہاں پر بھی ایک گورنمنٹ کی تبدیلی کی طرف چلے جائیں گے وہ، یا الٹیمیٹلی ان کو بھی سپریس کر دیا جائے گا اور گورنمنٹ دوبارہ اپنی ساکھ بحال کرے گی. وہاں بھی اس ٹائم جو سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں وہ ناؤ اور نیور کی ہوئی ہے کہ اب وہ کشمکش ایک ہندوتوا کی پالیسی اور ایک جو مائنورٹیز ہے ان کے درمیان موجود ہے. اگر ہندوتوا کی پالیسی جیت جاتی ہے تو انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا بڑا برا یا معیوب لگ رہا ہے، لیکن اس چیز کو بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کشمیر کے کانٹیکسٹ میں بھی، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ ہندوتوا کی پالیسی جیتنے کی وجہ سے پھر وہ جو رائٹ ونگ ہے وہ وہاں پر مزید چھا جائے گا. اور اگر وہ رائٹ ونگ کو شکست ہوتی ہے اور وہاں پر مائنورٹیز اوور کم کر لیتی ہیں ان کو، پھر ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ اور وہاں پر جو مائنورٹیز کا مسئلہ ہے وہ حل ہونے کی طرف جا سکتا ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھیں، امریکہ میں جہاں تک تبدیلی کی بات ہے، ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا سیاسیات کے طالب علم کی حیثیت سے کہ ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. وہ ڈیموکریٹس آئیں، ریپبلکنز آئیں، جو بھی آئے گورنمنٹ میں، وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اپنے قومی مفاد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. ان کا قومی مفاد پاکستان کے ساتھ وابستہ ہوگا، وہ پاکستان کی لائن لے لیں گے، وہ چاہے ڈیموکریٹ ہو چاہے ریپبلکن ہو. ان کا اگر قومی مفاد وابستہ ہوگا انڈیا کے ساتھ تو وہ انڈیا کی پالیسی لے لیں گے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انڈیا کی جو کشمکش ہے وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور ڈیفینیٹلی امریکہ پھر وہاں پر لائن لینی شروع کرے گا. اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں تبدیلی آئی ہے، انڈیا میں یہ رائٹ ونگ کو شکست ہوگی انشاءاللہ، اور پھر الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ کوئی کشمیر کے حوالے سے، کشمیری لوگوں کے حوالے سے کوئی بہتری کی امید پیدا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں. اچھا رفیع صاحب، آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے عالمی فورسز ہیں جن کے اوپر پاکستان فوکس کرے اور اپنا کشمیر کا جو سٹانس ہے اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے سفارتی لیول پہ، عالمی سطح پہ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اصل تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم عالمی سطح پہ اور سفارتی سطح پہ اپنی سرگرمیاں تیز کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جتنا کام کرنا چاہیے تھا کشمیر کے ایشو کے ریزالو کے لیے، اتنا کام بدقسمتی سے نہیں ہوا. کشمیر کے ایشو کے لیے ہماری جو ماضی میں کشمیر کمیٹی بنی رہی اس کو ہیڈ ایک سیاستدان کرتے رہے، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد کا موقف ہی یہ تھا کہ پاکستان کی تقسیم ہی غلط تھی. اچھا، یہ OIC بھی فلسطین کے میں ایشو گزارش میں کرتا ڈیوائیڈڈ نظر آئی ہے، اس میں تو نظر نہیں آئے گی؟ نہیں، OIC بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ OIC کی کئی اپنی قراردادیں کشمیر کے ایشو پر ہمارے حق میں موجود ہیں. OIC پہلے ہی اپنا ورڈکٹ دے چکی ہے کشمیر لیکن کے معاملے میں. انفارچونیٹلی گلف کنٹریز میں کچھ ایسے ہیں ممالک جو کھل کے سٹانس پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے. دیکھیے اس میں گلف کنٹریز کے ممالک کا معاملہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ ان کی ترجیحات تبدیل ہو رہی ہیں. وہ ان کا انڈیا کی طرف جھکاؤ جا رہا ہے، ان کا اسرائیل کی طرف جھکاؤ جا رہا ہے، اور وہ بادی نظر میں یہی نظر آتا ہے کہ وہ مسلم ورلڈ سے آئسولیٹ ہو کر نان مسلم ورلڈ کی طرف ان کا سفر شروع ہو گیا ہے. یہ اکنامک دوڑ میں اس کی یہ بالکل اس کے پیچھے تو اکنامک ہی ہے. ظاہر ہے وہاں پر جو جس طرح کی رجیم گلف میں اس وقت موجود ہے، چونکہ ون مین گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پر جسے آپ دوسرے لفظوں میں بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، تو اس میں لیے آل ان آل تو ایک ہی آدمی ہے.
وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے کہ رائے کے ذریعے، لوگوں کی اوپینین کے ذریعے پالیسیز بنائی جائیں، وہاں یہ نہیں ہے. تو وہاں پر جو ہے ایک کرپشن بھی بہت بڑا ایشو ہے گلف میں، یہ بھی کھڑا ہے سامنے کہ وہاں کی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں، ہمارے جو کنگز ہیں، ان کے بجٹس اور ان کے لائف سٹائلز اور ان کا رہن سہن کا طریقہ کار جو ہے وہ بہت ہیوی بجٹس پر مبنی ہے. جو عوام پر خرچ ہونا چاہیے وہ ایک شخص پر خرچ ہوتا ہے. لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ مستقبل میں بھی یہ امکان موجود ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ گزارش کروں کہ OIC نے اس معاملے کو ریزالو نہیں کرنا. اس معاملے کو ریزالو الٹیمیٹلی یونائٹڈ نیشن نے کرنا ہے. یونائٹڈ نیشن پر ہم نہیں گئے، یونائٹڈ نیشن میں انڈیا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن والے اخلاقیات کی بات کریں کہ جس قرارداد کو انہوں نے خود پاس کیا ہوا ہے کہ اس طریقہ کار کے مطابق یہ معاملہ ریزالو ہوگا، تو اسی طریقے سے کروا دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ استصواب رائے وہاں پر کروا دیں. آپ دنیا میں امن چاہتے ہیں تو امن کے لیے بنیادی دیکھیے دنیا میں کیا ہے معاملہ. دنیا میں اس ریجن میں 3 بلکہ 4 ایٹمی قوتیں، ایک ایٹمی قوتوں کے گھر دروازے ساتھ لگے ہوئے ہیں. چائنا بیٹھا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایران کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی بنا چکا ہے. تو یہ ساری باتیں اگر موجود ہیں تو عالمی امن کے لیے، عالمی بھائی چارے کے لیے اقوام متحدہ کو یہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے فورن آفس کو جان مارنے کی ضرورت ہے، ہمارے فورن آفس کو اوپینین میکنگ کی ضرورت ہے. وہ دنیا میں ہمارا جو سفارت خانے جہاں پر موجود ہے وہ ایک ملک میں جا کر بات کریں. میں بھی یہی سوال ڈاکٹر سید امجد بخاری صاحب سے کرنے لگا ہوں کہ ہمیں محنت کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو ہماری آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ اتنا کشمیر کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتی. بس 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ چھٹی کے طور پہ منایا جاتا ہے. آپ ہماری نوجوان نسل کو کوئی میسج دیں کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. یہ جو یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کا دن ہم مناتے ہیں، اس کی کیا امپورٹنس ہے اور ہماری نوجوان نسل کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے اس سلسلے میں؟ دیکھیں جی، کشمیر کا جو معاملہ ہے، یہ بات آپ نے صحیح فرمائی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے اندر ایک خواہش ہے کہ اس مسئلے کو جس طرح بھی حل ہوتا ہے حل کر لیا جائے تاکہ ہم آگے بڑھیں، پیچھے کی طرف نہ دیکھیں. اچھا، وہ اس تنازع کو آج کے دور کے سیاق و سباق میں دیکھ رہے ہیں. اگر وہ جب پارٹیشن ہوئی ہے، پھر لوگوں نے جو جدوجہد کی ہے، کشمیریوں نے جو جدوجہد کی ہے، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اس ساری جدوجہد کو ملا کر دیکھیں تو پھر انہیں احساس ہو کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. پھر کشمیر کے سیاسی اور معاشی بھی امپیکٹ ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ایک ٹیریٹوریل جو ہے وہ ایک تنازع تو ہے نا، تو اس کی کیا صورتحال ہے، یہ بھی سارا کچھ ہی ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوان نسل کو بتانا ہوگا.